بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، ہواؤں کا رخ جوں جوں تبدیل ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کے حق میں، عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ویسے ویسے تحریک انصاف سے جو اڑ جانے والے پنچھی تھے ان کی واپسی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ روز وزیر اعظم کراچی میں تھے، وہاں پر جو بزنس کمیونٹی تھی ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ نے ملک میں معاشی استحکام لے کر آنا ہے تو آپ کو عمران خان سے بات کرنا پڑے گی، عمران خان کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ اور ایک خبر یہ بھی آئی کہ جناب آرمی چیف کو بھی ایک مشورہ دیا گیا ہے، وہ کیا مشورہ ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ جو پارٹی کو چھوڑ جانے والے لوگ تھے، جس میں درجنوں سابق وزراء مشیران شامل ہیں، انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کے لیے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک بڑی شرط عائد کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے ایک امتحان ہوگا، ان کے لیے ایک شرط عائد کی گئی ہے۔ وہ کیا شرط ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ علی امین گنڈاپور نے جی بڑا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا تو ہم حکومت گرا کر اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام اگر باہر نکل آئی تو پھر اسلام آباد کی خیر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، ورنہ اسلام آباد پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ یہ بات انہوں نے کہاں کی ہے، کیوں کی ہے، اس بارے میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جناب جو ایک الائنس بنایا گیا تھا اپوزیشن کا، اس نے بھی باقاعدہ طور پر اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں۔ وہ بھی اب باقاعدہ طور پر جلسے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں، لاہور میں، دیگر بڑے شہروں میں جو ہے وہ جلسے ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اس الائنس کے تحت اب جلسے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی اب حکومت کے گلے پڑنے والا ہے۔ اس بارے میں کچھ بات کریں، کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ گزارش یہ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اچھا، ان ٹاپکس پر بات کرنے سے پہلے میں بالکل تھوڑی سی جو ہے وہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مریم نواز کے حوالے سے، کیونکہ پورا دن سوشل میڈیا پر یہ بہت بڑی بحث بنی رہی ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ بہت میمز بنی مریم نواز کے حوالے سے۔ چونگ میں وہ پولیس ٹریننگ سکول میں جہاں پر خواتین پولیس اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، وہ وہاں پر گئیں، اور جس طرح سے انہوں نے پولیس کی وردی ذیب تن کی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے پھر کابینہ کے اجلاس میں بھی آ گئیں۔ اب اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں کون سے ایسے مشیر ہیں جو کہ مریم نواز کو یہ مشورے دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کارکردگی اور ایک چیز ہوتی ہے رنگ بازی۔ رنگ بازی میں تو خیر شہباز شریف صاحب بھی بہت مشہور تھے، جنہیں شوباز کہا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے چچا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، یہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئی ہیں۔ ایسی رنگ بازیاں، ایسی شو بازیاں یہ کر رہی ہیں، ایسے سٹنٹ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ یا تو آپ کی کارکردگی کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، کوئی بہت زبردست آپ کی پرفارمنس ہو، جناب آپ پرفارم کر رہے ہیں صوبے میں، عوام کو آپ نے بڑا ریلیف دے دیا ہے، عوام آپ سے بہت خوش ہے، پھر آپ اس طرح کے سٹنٹس کریں تو سمجھ بھی آتی ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے، جہاں پر پرفارمنس بڑی اچھی ہے تو وہاں پر یہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ شغل میلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن آپ کی پرفارمنس نل بٹا نل، کچھ بھی نہیں ہے۔ 16 روپے کی روٹی آپ نے کی، وہ بھی عوام کو نہیں مل پا رہی ہے، وہ بھی عدالت میں جو ہے وہ معاملہ چیلنج ہو گیا ہے، اور عدالت نے وہ نوٹیفیکیشن آپ کا راولپنڈی میں معطل کر دیا ہے۔ عوام کو کچھ ریلیف مل نہیں رہا، عوام کو کچھ فائدہ ہو نہیں رہا، اور آپ اس طرح کے پولیٹیکل سٹنٹس کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر عوام تو ٹرول کریں گے، عوام میمز بھی بنائیں گے۔ اور یہ ہوا سوشل میڈیا پر پورا دن، جس طرح سے ٹرولنگ کی گئی مریم نواز کی، اور جس طرح سے جو ہے ان پر میمز بنائی گئی، جس طرح سے ان پر جو ہے وہ مختلف مذاق بنائے گئے، پورا دن سوشل میڈیا پر جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، مریم نواز اسی طرح سے وردی میں، کیونکہ خود کو وہ بڑی شاید اچھی لگ رہی تھیں، وہ اسی طرح سے جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں چلی گئیں، صوبائی کابینہ کے اجلاس میں، اور وہاں پر جو چند پڑھے لکھے لوگ تھے، جو سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کے منہ پر تو نہیں کہہ سکتے تھے مریم نواز کے، لیکن انہوں نے آپس میں جو ہے وہ یہ باتیں کی کہ یہ کیا کر رہی ہیں مریم نواز، یہ مذاق بنوا رہی ہیں ہمارا بھی اور اپنا بھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ تو یہ میں پھر سے کہوں گا کہ پتہ نہیں کون سے ایسے مشیر ہیں جو کہ مریم نواز کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں، اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے۔ تو بہرحال یہ وہ چیز تھی جو کہ پورا دن سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوتی رہی، میں نے چاہا کہ تھوڑی سی اس حوالے سے میں بات کر لوں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جوں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، عمران خان کے حق میں آوازیں اب اٹھنا شروع ہوئی ہیں، ویسے ویسے پاکستان تحریک انصاف میں لوگوں کی واپسی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے
رہنما ہیں، سابق وزراء، سابق مشیر جو کہ چھوڑ گئے تھے پارٹی، ان کی جانب سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ جو قیادت اس وقت باہر ہے، جو کہ لیڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، آبویسلی عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، جو قیادت اس وقت باہر ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کی مرضی سے، ان کی مشاورت سے ہم پارٹی میں لوگوں کو واپس لیں گے، جنہیں عمران خان اجازت دیں گے کہ وہ پارٹی میں آئیں گے، ہم انہیں جو ہے وہ پارٹی میں رکھیں گے۔ اب عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑی شرط عائد کر دی گئی ہے ان لوگوں کی واپسی کے لیے جو کہ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے تھے، جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑی تھی اور یہ کہا تھا کہ جناب ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں یا ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، وہ لوگ اسی طرح سے پریس کانفرنس کریں گے اور باقاعدہ طور پر پارٹی میں واپسی کا اعلان کریں گے میڈیا کے سامنے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس پریس کانفرنس میں یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر اور کیوں پہلے پارٹی جو ہے وہ چھوڑی تھی۔ یہ عمران خان صاحب کی شرط ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں وہ پریس کانفرنس کریں اور باقاعدہ طور پر یہ اعلان کریں، وہ بتائیں، کھلے عام بتائیں کہ جناب میں پاکستان تحریک انصاف کو واپس جوائن کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور میں نے اس وجہ سے پارٹی چھوڑی تھی، مجھ پر کوئی پریشر تھا یا جو بھی تھا، تو اس کے بعد پارٹی انہیں واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک شرط عائد کی گئی ہے۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں، درجنوں ایسے لوگ ہیں جو کہ پارٹی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں، جن میں سے کراچی سے بھی 2 بڑے نام ہیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو واپس جوائن کریں۔ فواد چودھری صاحب، ان کا تو خیر میرے خیال سے کنفرم ہے کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جیل کاٹی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ تو پارٹی میں واپس آئے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر کے یہاں رہنما ہیں وہ بھی پارٹی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ تو جون یہ آوازیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اٹھ رہی ہیں۔ میں نے گزشتہ روز بات کی تھی کہ جناب بزنس کمیونٹی نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا کہ اگر آپ نے پولیٹیکل اور معاشی استحکام آپ چاہتے ہیں ملک میں تو آپ کو عمران خان کو آن بورڈ لینا پڑے گا، ان سے بات کرنا پڑے گی۔ اور ایک خبر یہ ہے کہ اس حوالے سے آرمی چیف کو بھی بزنس کمیونٹی کی جانب سے ایک پیغام پہنچایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے آرمی چیف صاحب کو کہ سر آپ جناب بات کریں عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان کو آن بورڈ لیں۔ اگر آپ نے ملک کو معاشی راہ پر گامزن کرنا ہے، معاشی ترقی کی راہ پر لے کر جانا ہے تو آپ عمران خان کو آن بورڈ لیں، کچھ چیزیں کچھ لو کچھ دو، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کریں اور اس کے بعد اس معاملے کو جو ہے وہ حل کریں۔ یہ آرمی چیف صاحب کو جو ہے وہ پیغام پہنچایا گیا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ دوسری جانب جناب جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کی جانب سے بڑا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں بات کروں، عدالت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ایک حکم جاری کیا گیا ہے اور وہ حکم ہے کہ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی عمران خان ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے۔ یہ جناب احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے باقاعدہ طور پر احکامات دیے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ اشاروں میں بھی بات نہیں کی جائے گی ریاستی اداروں کے خلاف۔ جو اہم شخصیات ہیں آبویسلی اس میں آرمی چیف شامل ہیں یا چیف جسٹس آف پاکستان شامل ہیں، اس کے خلاف عمران خان یا بشرا بی بی جو ہے وہ بات نہیں کریں گے۔ حکم نامہ جو جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیت کے خلاف سیاسی اشتعال انگیزی اور متعصبانہ بیانات دیے، جبکہ عدلیہ، پاک آرمی اور آرمی چیف کے حوالے سے بیانات عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہیں۔ ایسے بیانات انصاف کی فراہمی ان کے عمل میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ جیل حکام جیل عدالت کو عید سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کریں۔ عید سے پہلے کیا تھا کہ بہت سی جو رکاوٹیں تھیں وہ نہیں تھیں اس جو سماعت ہوتی تھی عدالت میں۔ جب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف بیان دیا، اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اڈیالہ جیل کو کچھ دنوں کے لیے بند بھی کر دیا گیا تھا، ملاقاتیں جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی، یہ کہا گیا تھا کہ جی کوئی سیکورٹی تھریٹس ہیں، تو پھر بہت سی رکاوٹیں کمرے عدالت میں لگا دی گئی تھی۔ عمران خان صاحب کو اور میڈیا کو بہت دور کر دیا گیا تھا، وہ دیواریں لگا دی گئی تھی شیشے کی، تو اس طرح سے وہ سماعت ہوتی تھی۔ لیکن عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عید سے پہلے کے پوزیشن پر کمرہ عدالت کو جو ہے وہ بحال کریں، جبکہ ریاستی اداروں اور ان کے آفیشرز کے حوالے سے اشارے سے بھی ملزمان سیاسی اشتعال انگیز اور متعصبانہ بیانات نہیں دیں گے۔ میڈیا اپنی رپورٹنگ کو عدالتی پروسیڈنگ کی حد تک محدود رکھے گا اور ٹرائل کی عدالتی کارروائی کے درمیان والے ملزمان کے بیانات میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا۔ یہ ایک اہم حکم نامہ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ انہوں نے جناب 28ویں یوم تاسیس کی تقریب تھی پاکستان تحریک انصاف کی اور اس میں وہ خوب گرجے برسے۔
ظاہری بات ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ایک اہم عہدے پر جو ہے وہ فائز ہیں اور وہ بات کر سکتے ہیں، انہوں نے بات بھی کی، لیکن بات سے زیادہ یہاں پر وہ ایک سمجھ لیں کہ الٹیمیٹم تھا۔ علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر وفاقی حکومت کو خبردار کیا اور کہا کہ ہمیں ہمارا پورا حق ملنا چاہیے، اگر ہمیں حق نہ دیا گیا تو پہلے حکومت کو گرائیں گے اور پھر اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ غلط کرنے والے اپنی اصلاح کر لیں اور ہمیں اشتعال دلانے سے گریز کریں، ہم جواب دیں گے تو اس میں بھی ہمارا نقصان ہے اور نہ دیا تب بھی خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا، لہٰذا ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، ہم نہیں چاہتے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہو، کیونکہ یہ ادارے ہمارے ہیں اور ان کے بارے میں نفرت پیدا ہو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ جناب ان کی جانب سے کہا گیا ہے اور انہوں نے کہا گیا کہ جو ہمارا حق ہے، جو مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے، جو سیٹیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں، ہمیں ہمارا پورا حق ملنا چاہیے ورنہ ہم یہ حکومت گرا دیں گے، یہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہے نا وہ بڑی دیر سے چل رہے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ جناب اندر ہی اندر وہ معاملات، جس طرح وہ سے کہتے ہیں نا کہ لاوا پکنا، یہ لاوا بڑے عرصے سے پک رہا ہے، اب وہ کب ابلتا ہے، کب وہ لاوا پھٹتا ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک نہ ایک دن پھٹے گا۔ ادھر جو اپوزیشن کا الائنس ہے وہ بھی اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز شروع کر رہا ہے، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب نے جناب اعلان کیا ہے کہ ہم فوج کے خلاف یا کسی ریاستی ادارے کے خلاف کوئی ہم نفرت نہیں پھیلا رہے، کوئی بھی ملک ایجنسیز کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ ایجنسیز ہمارا حصہ ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے جو ہے یہ ایجنسیز بہت زیادہ ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ الائنس کسی ادارے کے خلاف نہیں بنایا گیا بلکہ پاکستان کو بچانے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ محمود خان اچکزئی کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کہا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب گرینڈ الائنس کا 5 مئی کو کراچی میں جلسہ ہوگا، پھر 10 مئی کو فیصل آباد میں پنڈال سجائیں گے، تمام جگہوں پر جلسوں کی تیاری کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا کہ تعاون ہونا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آئیے اپنے نمائندے منتخب کریں اور بیٹھ کر بات کریں، یہ محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کیا رد عمل آتا ہے اس کا یقیناً انتظار رہے گا۔ اچھا، سپریم کورٹ کی جو بات ہوئی نا تو چیف جسٹس آف پاکستان جناب کراچی میں موجود ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ عدالتی معاملات میں مداخلت کسی صورت قبول نہیں۔ وہ جو 6 ججز کا خط آیا تھا نا اس کے تناظر میں وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو عدالتی معاملات ہیں اس میں کسی کی مداخلت قبول نہیں ہے، اور جو یہ مداخلت ہوئی تھی، جو انٹرفیئرنس ہوئی تھی، یہ میرے دور میں نہیں ہوئی تھی، یہ میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے کا معاملہ ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ تو جناب چیف جسٹس صاحب، پہلے کا معاملہ ہے لیکن ہے تو آپ ہی کا ادارہ، اس وقت آپ اس کے سربراہ ہیں، آپ کو اس پر جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے۔ 30 اپریل کو ویسے فل کورٹ سماعت کرنے کے لیے تو جا رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں چیف جسٹس صاحب کیا ریمارکس دیتے ہیں اور کیا معاملات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، لیکن یہ ایک اہم بیان بہرحال ان کی جانب سے سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ میرے دور میں نہیں ہوا، یہ مجھ سے پہلے کا ہو رہا ہے، اور اگر اب بھی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے تو پھر چیف جسٹس صاحب کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ انٹرفیئرنس تو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے یہ وہ ججز بہتر بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھا تھا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، آنے والے دنوں میں اب یہ معاملات مزید بگاڑ کی طرف جاتے ہیں یا اصلاح کی طرف جاتے ہیں، اس کا یقیناً انتظار رہے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔